ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران. یہ فرمائیے گا کہ ایف بی آر ہے, یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس سے ہمارا ریونیوز ہے. یہ ہو جاتا کہ پاکستان میں لوگوں کا کم رشوت دیے کام ہو جاتا, کوئی کام رشوت کے بغیر بھی ہو جاتا. اس 2 سال کے دوران میں پورے اس ریونیو کے ایف بی آر کی بات کرتا ہوں. آپ نے بڑی کوشش کی, شبر صاحب آئے گئے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کام تو پیسے سے ہی ہوتا ہے سر. بدقسمتی سے کامران ہر جگہ پہ اس وقت یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے, تھانوں بھی ٹھیک ہو جائیں, یہ ایف پی آر ادارے پی آئی. دیکھیں پہلے آپ اوپر سے لوگ کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی, اوپر کوشش کرتے ہیں ایک میرٹ کے اوپر لوگ لانے کی. ایف پی آر میں ہمیں پرابلمز آئی ہیں, میں مانتا ہوں, کیونکہ 23,000 لوگ ہیں ایف پی آر میں, 23,000. ہم نے جو سب سے پہلے کوشش کی آٹومیشن کی, جو بھی کر رہے ہیں. جب سب سے اگر آپ جب تک آپ نے اگر صحیح اس کو چینج کرنا ہے, آٹومیشن لیں. اور جب انسان جو ایف بی آر کا اور جو بزنس یا جو سامنے ان کا جب کنیکشن ختم ہوگا, اور جس طرح امریکہ میں وہ تو دیکھتے اپنا کبھی ان کو ملتے ہی نہیں ہے کبھی کہ ان کا آئی آر ایس کا کون آدمی ہے یا ان کا ایف بی آر کا کون آدمی ہے, تو کیونکہ وہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے سب کچھ. تو آٹومیشن اس کا اصل کیوں ہو رہا ہے, وہ لگے ہوئے ہیں ہم, وہ اس کا پروسیس چلتا آ رہا ہے, اور وہ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے. کئیوں کی جب تک آپ یہ سسٹم چینج نہیں کریں گے وہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. ہمیں جو ایکسپرٹیز چاہیے تھی یہ آٹومیشن کے لیے, بدقسمتی سے وہ آدمی ہم نے ہائر کیا بڑے پیسے پہ, وہ زیادہ پیسے مانگ رہا تھا, اس کو باہر سے کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھا اس کا, وہ بدقسمتی کووڈ آیا, وہ پیچھے ہٹ گیا یہ 6 مہینے پہلے. تو لگے ہوئے ہیں اس طرف. لیکن لوگ, مجھے پتہ ہے لوگوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں بڑی جلدی ہونا چاہیے. آپ جب بھی چینجز لے کے آتے ہیں, چینجز اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. صرف یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اب نظر آ رہی ہیں کہ ملک کے اندر اس کووڈ کے سب سے پہلے پاکستان نکلا ہے. کووڈ کے ساری دنیا کا آپ حال دیکھ لیں, ہندوستان کا دیکھ لیں, آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, پاکستان کی 6% گرو کی ہیں. آپ بنگلہ دیش کی دیکھیں وہ بھی نیچے ہیں, ہندوستان کی نیگیٹو میں چلی گئی ہیں. پاکستان نکلا ہے اس سے پیچھے, تو کچھ تو ٹھیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جلدی ہو جائیں گی لیکن کئی چیزوں کو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے آج 2 سال میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ, لیکن اگلے 2 سال بعد تو آپ کو دینا ہوگا, لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ ویزیبل چینج تو نظر آنی چاہیے. کامران, میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ جو سب سے مشکل پیریڈ تھا نا ہمارا, وہ پہلا سال بہت ہی مشکل تھا. یعنی میں پھر سے اس لیے مشکل تھا کہ وہ ملک کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا بڑا مشکل کام تھا. اوپر سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب چلے گئے, آئی ایم ایف کا پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کے بالکل خرچے کم کر دیتے ہیں. جب خرچے کم کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, بے روزگار ہوتے ہیں لوگ, آپ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے لوگوں کو اکانومی کی گروتھ ریٹ اٹھانے کے لیے. وہ اب اس مشکل وقت سے نکل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہی سال کے اندر آپ دیکھیں گے فرق جو پڑے گا. ابھی سائنس تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں کووڈ کے باوجود جولائی میں ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جولائی کے نمبرز آئے ہیں, ریمیٹنسز کے ریکارڈ ہوئی نمبر, یہ ساری چیزیں اب لگ رہا ہے کہ اب ٹیک آف ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور کامران یہ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے. اس کے باوجود آج سیمنٹ سیلز دیکھیں پاکستان کے اوپر چلے گئی ہیں, موٹر سائیکل کی سیلز اوپر بڑھ گئی. اس کا مطلب اکانومی اٹھ رہی ہے, آٹو موبائل سیلز ریکارڈ ہو گئی ہیں. سو میں تو آگے جو میں فیل کرتا ہوں کہ جو ہم سب سے مشکل ہمارا ٹائم تھا وہ نکل گیا. میں اب یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پچھلے ہم نے 1 مہینے کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں اور جو نمبرز ہیں, اور اب یہ کوئی فلپزی ٹائپ نہیں ہے, ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں بڑی سالڈ نظر آتی ہیں. اب آپ کی جتنے پلانز ہیں سر یہ اب ایکسیکیوٹ ہوتے نظر آئیں گے, اور اگر اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تو پاکستان کے لیے اس سے اچھی تو کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی. ریجنلی بھی ہماری صورتحال ماشاءاللہ اب بہت بہتر ہو رہی ہے. 3 سال پہلے کے مقابلے میں ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہیں, ہم الحمدللہ بہت ہی ایکٹیو ممبر بن گئے. گلوبل کمیونٹی ہمارے ساتھ بہت زبردست طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے. بڑا کانفیڈنس ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ جی کہ ہم اس ریجن میں بھی انڈیا
اب آئسولیٹ فیل ہو رہا ہے. ہم الحمدللہ پاکستان جو ہے, ہم پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے, ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. سی پیک کی کیا کنڈیشن ہے, چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں, پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ پاکستان کے ذرا آج دیکھیں, ہم پہلے کیا ہوتا تھا, امریکہ میں استعمال کرتا تھا کہ جی آپ ہمیں جنگ جتائیں افغانستان میں, اب نہیں کرتے تھے تو وہ ڈو مور کہتے تھے, اگر نہیں کرتے تھے وہ کہتے جی ہم آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں. پھر یعنی بڑا آج ہم پارٹنرز ان پیس ہیں. آج پومپیو نے شاہ محمود کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جتنی پاکستان نے مدد کی ہے اس پیس پروسیس میں, تو آج ہم وہاں پارٹنرز ہیں. آج ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ دیکھیں الحمدللہ کہ سال پہلے دیکھیں کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا تھا. آج دنیا کے اندر کشمیر کا جو آج ایشو سامنے آیا ہے, سیکیورٹی کونسل کے اندر 3 دفعہ اٹھا ہے, باہر میڈیا پہ دیکھ لیں, سو ایک وہ لیول پہ کبھی نہیں گیا پہلے. ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی آج کوریج دیکھ لیں. میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو رول میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں, ہمارا رول یہ ہے کہ ہمیں مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا ہے, ہم نے تقسیم کرنے سے روکنا ہے. آسان نہیں ہے کیونکہ پرابلمز ہیں, سعودی عربیہ ایران کے پرابلم ہیں, سعودی عربیہ ترکی کے پرابلم ہیں. ہماری کوشش ہمیشہ ہونی چاہیے, اور آسان مشکل اس لیے ہے کہ جب آپ اس طرح کوشش کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے الائز کہتے ہیں کہ سائڈز لو. ہمیں کوشش کرنی ہے ساتھ رکھنے. ہمارے لیے کی ایلائی ہمارا سعودی عربیہ. سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے, اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت پہ کی ہے. اور یہ جو آپ وائیں سنتے ہیں کہ سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے, بالکل غلط ہیں. ہمارے سعودی سے بہترین ہیں, ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جو IC کو آنا چاہیے تھا, ان کی اپنی فورن پالیسیز ہیں, وہ اپنے ملک ہیں, وہ اپنے فیصلے کریں. پاکستان کے اپنے موقف ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹ جو ساری گفتگو ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے عظیم برادرانہ دوستانہ تعلقات ہیں اس میں کوئی ڈینٹ نہیں آیا ہے, اور وہ بالکل اسٹرینگتھن ہیں, اور کوئی میجر ہمارے ڈفرینسز نہیں ہیں ان کے ساتھ. کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. سعودیہ کی اپنی فورن پالیسی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو سعودیہ کو بھی وہ کرنا چاہیے. ان کی اپنی فورن پالیسی. یہ سب ملک اپنے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں, اور ہمیں بالکل ویلکم کرنا چاہیے. بڑی ایک نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ جیو پولیٹیکل ارتھ کویک ہے یہ جو UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. ہمارے لیے بھی بڑی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اوبویسلی ہماری ایک جو فورن پالیسی کا جو عرب سینٹرک اور اس حوالے سے جو ان کے ویوز تھے وہ ہم نے ان کو الائن کیا ہوا تھا. اب یہ لگتا ہے کہ کمپلیٹلی چینج ہو گئے. ہر ملک اپنے لحاظ سے اپنے دوست سلیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لحاظ سے فیصلے کر رہا ہے. UAE انڈیا کے ساتھ بھی اتنے ہی دوست ہے جتنا شاید ہمارے ساتھ ہے. یہ چلے ہمارے ساتھ زیادہ ہوگا لیکن انڈیا کے ساتھ بڑا کلوز ہے. اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اور یہ پتہ ہے ساری دنیا کو کہ اب عرب ورلڈ جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مزید کلوز ہو جائے گا. ہم پاکستان اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی جو بھی کوئی ملک کرے, ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے, اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا, 1948 میں, کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا, اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی, ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. اسرائیل کو تو تسلیم نہیں کر سکتا, لیکن اب جو ہم اپنے فورن پالیسی ہمارے انیشیٹوز ہیں وہ کتنے ہم اب پاکستان کے لیے, پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر کتنا کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ اگر ہم نہ بھی لیں ڈیسیشن تو ہمیں اگر اس کی کاسٹ پڑتی ہے بھی تو وہ کیا مناسب عمل ہے. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ تو ریسیپروکیشن ہوتی ہے نا سر, اسٹیٹس کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان, کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. فکسڈ فرینڈز اور فکسڈ اینیمیز تو نہیں ہوتے, لیکن وہ ہماری بھی تو پالیسی ہو سکتی ہے. اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوور آل میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں کامران, ایک انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے. جانور جو آتا ہے
کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ کو جواب دے ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جس کے بعد ہمارا یہ تفصیلی انٹرویو وزیر اعظم کے ساتھ ابھی جاری ہے۔